اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، میں ہوں احسان العارف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان لا چینل۔ آج کی ہماری گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کرنٹ سیناریو ہے اس کو ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی لیگل پیراڈائم میں اور ود دا کولیبریشن آف لاز، یا کہہ دیجئے کہ ہم حالات حاضرہ پہ گفتگو تو کرتے ہیں لیکن قانون کا تڑکا لگا کر۔ جناب والا دیکھیے، ڈیمانسٹریٹ کرنا، احتجاج کرنا، یہ سب کا بنیادی حق ہے، لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کہ یہ حق بھی چھینا جا رہا ہے، اور دھونس دھمکی کے ذریعے، ریاستی جبر کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اس فنڈامنٹل رائٹ کو، اس پولیٹیکل رائٹ کو ایکسرسائز کرنے سے روکا جا رہا ہے، جو کہ کبھی بھی روکا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ جبر کریں گے تو رد عمل کی قوت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے مسائل بڑھیں گے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ارباب حل و عقد اور ہمارے وہ لوگ جو کہ ملکی اسلامتی کے ذمہ دار ہیں، وہ اس اہم پہلو سے کوہتا چشمی کر رہے ہیں، یا پھر وہ اس پہ کوتاہی کر رہے ہیں، یا اس پہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور اگر اس پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریویو کیا جانا چاہیے، اور اس اہم نقطے کو انڈر کنسیڈریشن لا کر سوچنا چاہیے کہ اگر اس کو ہم روکیں گے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا، کیا وہ ملکی سلامتی کے لیے اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہرحال جیو نے جو نبی رحمت علیہ السلام کے متعلق سنا ہے کہ خاکے نشر کیے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ وہ جو ان کا مواد تھا وہ توہین مذہب پر مبنی تھا، یا کم از کم یہ ہے کہ اس میں اسلامیہ نے پاکستان کے جذبات کو شدید مجروح کیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ پیمرا نے اس پہ ایکشن لیا، اور پھر الحمدللہ یہ ایک بڑی تحدیث نعمت کی بات ہے کہ جہاں پہ حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ حرف آئے گا، جو طبقہ کھڑا ہوتا ہے، جو طبقہ بات کرتا ہے، وہ الحمدللہ اہل سنت ہے۔ اور ہم اس لحاظ سے ہم پہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ خدمت نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ سے ہمارے سے پرد ہوئی کہ جہاں بھی حضور کی شان میں گستاخی ہوگی، جہاں بھی اہانت ہوگی، جہاں پر مقدسات کی توہین کی جائے گی، جہاں پر مذہب اسلام کی توہین کی جائے گی، تو یہ طبقہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس ایشو پر نہ اسے دبایا جا سکتا ہے، نہ روکا جا سکتا ہے، نہ ان جذبات کو فنا کیا جا سکتا ہے، کہ یہ جذبات عند اللہ ہیں، عشق مصطفیٰ پر مبنی ہے۔ اور یہ آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ یہ مسلمان جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، جو کہ اغیار کی، کفار کی یہ سازش ہمیشہ سے رہی ہے۔ اگر آج بھی وہ خود یا اپنے گماشتوں کے ذریعے جتنی بھی کوشش کر لیں تو یہ روح محمد کو ہمارے دلوں سے فنا نہیں کیا جا سکتا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ الحمدللہ عشق مصطفیٰ تو وہ آگ ہے کہ جس سے تمام آگ فنا ہو جاتی ہے، اور آگ کو بھی ٹھنڈا، جس سے وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ عشق مصطفیٰ وہ آگ ہے۔ الحمدللہ ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی وہ آگ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت فنا نہیں کر سکتی۔ جسم کو فنا کر بھی دیا جائے تو پھر بھی ایک ایک لمحہ، ایک ایک ذرہ پکار کر کہے گا کہ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ یہ عشق مصطفیٰ کی جو آگ ہے، الحمدللہ یہ ہمیں ودیت ہوئی ہے۔ اور جیو کے اس معاملے پر تنظیمات اہل سنت نے کراچی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، پشاور میں، ہر جگہ الحمدللہ تنظیمات اہل سنت کے تحت نکلے ہیں، اور سے نو ڈاؤٹ کہ اس میں تحریک لبیک یا رسول اللہ یا سو کالڈ کالعدم TLP کے لوگ بھی بڑی تعداد میں نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا، اور انہوں نے کہا ہے کہ الحمدللہ کہ ہم عشق مصطفیٰ کے لیے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ایک شاعر کی زبان میں گویا انہوں نے کہا ہے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، اور دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور اس جذبے کے تحت لوگ نکلے ہیں، اور انہوں نے اپنا
احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی مثبت بات ہے، اور ریاست کو بھی بات سمجھنی چاہیے کہ عوام کو جذبات کے ایکسپریس کرنے کی اپرچونٹیز دینا، انہیں مواقع فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ کسی کے جذبات کو ایکسپریس کرنے کے لیے کوئی اپرچونٹی نہیں دیتے، کوئی موقع فراہم نہیں کرتے، تو پھر وہ جو جذبات سینوں میں دب جاتے ہیں، تو پھر وہ کسی نہ کسی ایکشن کمیٹی کی صورت میں رونما ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مسائل کھڑے کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، پرووائڈس کرنی چاہیے اپرچونٹیز، اس کے لیے مواقع دینے چاہیے تاکہ لوگ اپنے جذبات کو ایکسپریس کر سکیں۔ اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پروٹیسٹ کرنے کے لیے بھی ہمیں انہیں مواقع ضرور دینی چاہیے، نہ کہ ہم اس کو جبر کے ذریعے اور طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں، کسی بھی جمہوری ملک میں، یا اس سے بھی آگے چلے جائیں تو اسلامی جمہوری ملک میں یا اسلامی جمہوری فلاحی مملکت میں، اس چیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کے جذبات کو اس طرح سے کچلا جائے اور انہیں دھونس دھمکی کے ذریعے دبانے کی کوشش کی جائے۔ اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، یہ الگ بات ہے، سنی نہ ایک بھی ظالم نے آرزو دل کی، یہ کس کے سامنے ہم عرض حال کر بیٹھے، کہ ہم نے بار بار یہ کہا ہے کہ لوگوں کو مواقع دینے چاہیے، اور یہ بھی ہم نے کہا ہے کہ جناب والا ہمارے جو ریگولر سننے والے ہیں اس بات کے آگاہ ہیں، واقف ہیں، کہ ہم نے بار بار عرض کیا ہے کہ جناب والا نہ تو لیڈر لیس کراؤڈ ملک و قوم کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ کراؤڈ لیس لیڈرشپ جو ہے نا آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ لیڈر جس کے ساتھ کراؤڈ ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، اور اس کو عوام کے اندر رہ کر اپنا پازیٹیو اور ایک ایسی سمجھ لیجیے کہ ملک کی سلامتی کے لیے اسے اپنا رول ادا کرنے کی آزادی دینی چاہیے۔ اور اسی طرح وہ جو کراؤڈ ہے، جیسا کہ کل نکلا اور پورے پاکستان نے دیکھا کہ لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں پھر سے جو ہے نا وہ منظر ہمیں دیکھنے کو ملا، اور پھر آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، دل کو سکون ملا، اور پھر لبیک یا رسول اللہ کی مد بھری صداؤں سے روح و ایمان کو تازگی ملی۔ تو یہ منظر میں اگر آپ اس کو لیڈر لیس کر دیتے ہیں اس کراؤڈ کو، تو یہ ملک و ملت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس معاملے میں ضرور غور کیا جانا چاہیے، اور اس کو ایک انٹیلیکچولی اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگوں کو دبا دینا اور اس طرح انہیں دیوار سے لگا دینا اور اس طرح ان کا خون بہا دینا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور زیادتی کا مداوع کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ آپ بھی اور مقتدر حلقے بھی میری اس بات پر ہمدردانہ غور کریں گے، اور ہم بالکل ملک و قوم کے ہمدرد بھی ہیں، ہمارے دل میں درد بھی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہونے چاہیے، اور مسائل کے حل ہونے میں ہی سب کی فلاح اور سب کا بھلا ہے۔ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔